الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین تبع تابعین، تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ بزرگوں دوستو، رمضان شریف ہم سب کو سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد رحمتوں کی سوغات کی آمد ہے، الہی عنایتوں کی آمد ہے، خدا سے روٹھے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانے والے معزز مہمان کی آمد ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ وہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے، ہمارے جذبات کی سرد انگیٹھیوں کو گرما دے، ہم میں ایمانی حرارت کو جگا دے۔ رمضان وہ معزز مہمان ہے جو نوازنے کے لیے آتا ہے، جس کے ہر شب جلوے طور کے منظر کو پیش کرتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ شب قدر کی سوغات لے کر آتا ہے، اعتکاف کی روح پرور مناظر لے کر آتا ہے، یہ رات کی عبادتوں اور دن کی ریاضتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی ہر شب وصال یار ہے، اس کا ہر لمحہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس ماہ میں انفاق، صدقات، خیرات کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ رمضان مسلمانوں کے لیے تعلق بالقرآن کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس ماہ میں مسلمان قرآن سے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان قرب الہی کا مہینہ ہے۔ رمضان خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رمضان ماہ صبر و عزیمت ہے۔ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے۔ رمضان خدا کے آگے آہ و زاری کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان روحانی اقدار کے پروان چڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان برادران وطن تک پیغام الہی کو پہنچانے کا مہینہ ہے۔ رمضان امت مسلمہ کے ہر فرد میں صالح انقلاب رونما کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کو مختلف بزرگوں نے بھی بیان کیا۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصنیف غنیت الطالبین، افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اموے کثیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز تو کرتا ہے، جھنڈے تو چڑھاتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی، انہوں نے امت کے لیے کیا کیا چیزیں دیں۔ انہوں نے ایک شہر آفاق کتاب لکھی غنیت الطالبین، اس کے صفحہ نمبر 383 میں لکھا کہ رمضان لفظ میں 5 حروف ہیں اور ہر ایک حرف ایک طرف اشارہ کرتا ہے۔ رے میں اللہ کی رضامندی کی طرف اشارہ ہے، میم میں اللہ تعالی کی محبت کی طرف اشارہ ہے، ضاد میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ضامن ہے، اور الف سے خدا کی الفت مقصود ہے، اور نون سے اللہ کا نور مراد ہے۔ یعنی
رمضان اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی ضمانت، اس کی الفت اور اس کے نور، ان باتوں کا جامع ہے رمضان۔ کیا خوبصورت اور بامعنی الفاظ کی تشریح فرمائی ہے شیخ نے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی طرف سے دیے جانے والے اجر کا علم ہو جاتا تو وہ تمنا کرنے لگتے کہ پورا سال رمضان ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلانے کی زحمت فرمائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان کے استقبال کے لیے 1 سال تک جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا ہلال افق سما پر جلوہ گر ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا جاری ہوتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ جنت کے درختوں سے ہوا ٹکراتی ہے تو اس سے ایسی بہترین آواز نکلتی ہے، کسی نے ایسی آواز نہیں سنی ہو۔ دوسری جانب حورین بننا سنورنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر وہ جنت کے ٹیلوں پر چڑھ جاتی ہیں اور ندا لگاتی ہیں، ہے کوئی ہمارے ساتھ نکاح کا خواہش مند؟ پھر جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ کون سی رات ہے؟ رضوان کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ گنگناتی ہیں اور گنگنانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے مجسم خیرات و احسان، یہ تو شب رمضان ہے، یہ تو شب رمضان ہے۔ آج جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مشکات شریف جلد اول حدیث نمبر 174 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنة تزخرف من رمضان من رأس الحول۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال سے دوسرے سال تک رمضان کو تزخرف، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، مزین کرتے ہیں۔ الى حول قابل قال فاذا كان اول يوم رمضان، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، حبت ریح تحت العرش ورق، آتا ہے تو جنت کے درختوں سے ہوا نکلتی ہے اور وہ تحت عرش، عرش سے ٹکراتی ہے ہوا۔ ورق الجنت والحول الحور نیقلنا یا رب اجعلنا من عبادک۔ حورین کہتی ہیں، حور کی جمع ہے، حورین کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے آپ کسی سے ہمارا نکاح کروائیں تاکہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، تقر اعینہم، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اعینہم، اور پھر ہمارے ذریعے سے بنا ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ صحیح روایات ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر جراح نہیں کیا جاتا۔ جو روایت حضرت عبداللہ بن عمر اور پھر ان کے شاگرد اور ان کے غلام حضرت نافع سے بیان کی گئی ہو، ایسی روایت کو حدیث کی اصطلاحی زبان میں اسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، گولڈن چین، اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز میں ایک بلیغ خطبہ دیا،
ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے ان کی تیاری کی، ان کو آمادہ کیا، ان کے اندر رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا ولولہ پیدا کیا، اشتعاف پیدا کیا، ان میں ٹھست پیدا کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن سلمان الفارسی قال قطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخاطب کیا، آخری دنوں یہی دن، اور اسی کی مطابقت میں آج یہاں پر کھڑا ہوا ہوں تاکہ ایک سنت کی تکمیل ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ اظلکم، ازل ذل کہتے ہیں چھاؤں کو، ذل کہتے ہیں چھاؤں کو۔ ایک تفسیر کا نام ہے، سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن۔ فی ظلال القرآن کے معنی ہوئے قرآن کے چھاؤں میں۔ جہالت کے زمانے میں بادشاہ کو بھی ظل الہی کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کا کی چھاؤں ہے وہ، ظل الہی، ظل کہتے ہیں چھاؤں کو، کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ وہ مہینہ کیسا ہے؟ شہر عظیم، شہر عظیم، وہ عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو عظیم فرمایا ہو، کیا کسی کے پاس اتنا یارہ ہے کہ اس کی عظمت کا احاطہ کر سکے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی بلندی کو بیان کر سکے؟ کیا کسی کے پاس اتنا قلم کا زور ہے کہ وہ اس کی عظمت کا احاطہ کر سکے، خرطاس و قلم کے ذریعے سے لکھ سکے اس کو؟ کوئی ایسا مقرر، کوئی ایسا واعظ، کوئی ایسا خطیب ہے جو اس کی شان کو بیان کر سکے؟ وہ بلند مہینہ ہے، شہر عظیم، شہر مبارک، وہ مبارک مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ اس کے ہر لمحے میں، ہر لہجے میں برکت ہے۔ برکت مبارک سے ماخوذ ہے، مبارک سے ماخوذ ہے۔ یہ بابرکت لفظ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام کے ساتھ مبارک کا لفظ رکھا، اللہ تبارک و تعالی بابرکت۔ مسلمانوں کو جب آپس میں ملنا ہو تو جو آداب سکھائے گئے اس کے اندر بھی برکت کی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو کہا گیا کہ برکت والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ پھر یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ برکت والی رات پہ نازل ہوئی۔ پھر یہ کتاب کس جگہ پر نازل ہوئی؟ یہ بابرکت مقام پر نازل ہوئی، بکت مبارکہ، بکہ سے ہی مکہ ہے، بکت مبارکہ۔ تو وہی عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ 1000 مہینوں کا لفظ کیا ہے؟ جب شب قدر قریب آئے گی، اگر زندگی وفا کرے گی تو ہم اس وقت بتائیں گے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے دن کے وقت میں روزوں کو رکھنا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ وقیام لیلہ، اور راتوں کے وقت میں قیام کرنا، ٹھہر جانا، کھڑے ہو جانا، نفل میں کھڑے ہو جانا، تراویح میں کھڑے ہو جانا، تہجد میں کھڑے ہو جانا، اس کو نفل قرار دیا۔ تطوعا من تقرب بخصلۃ من خیر
کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جو کوئی شخص ایک فرض ادا کرے گا اس مہینے میں تو گویا اس نے دیگر دنوں میں رمضان کے ما سوا دنوں کے اندر فی ما سواہ، ما سوا جو دن ہوتے ہیں اس میں اس نے 70 فرض ادا کیے. ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضہ فی ما سواہ. جو کوئی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اپنی خوش دلی کے ساتھ میں، اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 نفلوں کا ثواب اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کیا ہے ہم آگے پھر بتائیں گے آپ کو صبر کیا ہے. اور یہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ ہے وَالثَّوَابُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. صبر کا بدلہ، صبر کا ریوارڈ، صبر کا ایوارڈ جنت ہے، جنت ہے. وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی بھوک کو معلوم کرنے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے. یہ مہینہ غریبی کے اندر بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو جاننے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھوک کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے اور جو تکلیف ہوتی ہے اس کو جاننے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ گیس کو لگنے تک کھانے کا مہینہ، یہ مہینہ چکھاوے لینے والا مہینہ نہیں ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان جب زوال پذیر ہوا تو اس نے اس مہینے کو خوب کھانے کا مہینہ بنا دیا. میں جب مختلف پولیس اسٹیشن وغیرہ کے اندر کام کرتا تھا، کسٹوڈین آفیسر تھا، ہمارے عظمت صاحب جانتے ہیں، تو لوگ مجھے کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ حامد صاحب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان قریب آ گیا. تو کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ رمضان قریب آ گیا؟ کہا کہ ہوٹلوں کے سامنے حلیم کی پھٹیاں لگ رہی ہیں، قریب آ گیا ہے. افسوس ہے، افسوس مسلمانوں نے اس کو خوب کھانے کا مہینہ بنایا. معلوم نہیں کہاں سے کھانا بنانے والے اور بیچنے والے میدان کے اندر آ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں لوگ. کیسے بھوک معلوم ہوگی؟ مشکات شریف حدیث نمبر 1860 صفحہ نمبر 425 میں متفقن علیہ روایت ہے. متفقن علیہ روایت کسے کہتے ہیں؟ جو بخاری کے اندر بھی ہو اور مسلم شریف کے اندر بھی ہو، ایسی روایت کو متفقن علیہ کہتے ہیں. مشکات شریف کیا کتاب ہے؟ یہ مجموعہ ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کا، ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں. اسی طرح اب جدید زمانے کے اندر ایک اور کتاب آئی ہے، وہ ہے اللؤلؤ والمرجان. مشکات کی طرح یہ اللؤلؤ والمرجان، اس کے اندر بھی صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سب رمضان کی اہمیت اور اس کی اہمیت کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کے لیے یہ باتیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، غلقت شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، شٹ ڈاؤن کر دینا، بند کر دینا. کس کے دروازے؟ جہنم کے دروازے. غلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، ارسٹ کر دیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو باندھ کر سمندر کی تہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی کی بعد والی روایت ہے مشکات شریف کی،
صفحہ نمبر 425 پر 1861 متفقن علیہ روایت ہے. وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ الابواب منہا باب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے منہا باب یسمی الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے ریان، اس کا نام ہے ریان. اور اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس کی پیکولیرٹی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا يدخلوه الا الصائمون، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے روزے داروں کے، سوائے روزے داروں کے. ظاہر ہے کہ میں یہ روایت کم و بیش 50 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ روایت مجھے اس دن میرے ذہن نشین ہوئی اور اس روایت کو میں سمجھ پایا جب مجھے ایک سرکاری تقریب میں VVIP کارڈ دے کر بلایا گیا. کئی گیٹس تھے، گیٹ A1 A2 ایسا، پھر اس کے بعد ایک گیٹ تھا VVIP. جیسے ہی کار سے ہم اترے، وہاں پر پرنسپل سیکرٹری، وہاں پر متعلقہ منسٹر، وہاں پر ڈپٹی CM اور وہاں پر DIG، یہ سب ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ استقبال کر کر ہم کو وہاں تک لے گئے جہاں ہمیں بیٹھنا تھا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ لا يدخل فی الصائمون کا مطلب کیا ہے، ریان کا مطلب کیا ہے. یہ وہ اسپیشلٹی ہے، وہ عزت افزائی ہوگی ان کی، یہ ہوگا ان کا مقام. دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں اولہ رحمہ، جس کے آغاز میں رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کے وسط میں مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری حصے میں، آخری دہے میں دوزخ سے نجات ہے، دوزخ سے چھٹکارا ہے، دوزخ سے خلاصی ہے، دوزخ سے ریلیز ہو جانا ہے. شعب الایمان جلد 7 حدیث نمبر 296، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام نصف الصبر، میں نے کہا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، تو فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ نصف صبر ہے. الصیام نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل شیء زکاۃ، ہر شے کی ایک زکات ہوتی ہے. علی کل شیء زکاۃ، ہر شے کی ایک زکات ہوتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وزکاۃ الجسد الصوم، اس کو کہتے ہیں جسد، جسم کی زکات روزہ، جسم کی زکات روزہ. اور پھر یہ روزہ کیا ہے؟ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے. ڈھال مجھے معلوم نہیں تھی پہلے، بہت کم میں نے دیکھا تھا. جب میں نے ارطغرل غازی دیکھا تو جب مجھے ڈھال کیا ہے معلوم ہوا. مجاہد ایک ہاتھ سے تلوار سے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر ڈھال پکڑا ہوا دشمن کے حملوں کو روکتا ہے. تو بالکل اسی طرح روزے دار روزے کے ذریعے سے جہنم سے بچاؤ کا کام کرتا ہے. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. اور اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے روزے دار؟ یستجن بہ العبد من النار، بندہ اس کے ذریعے سے جہنم سے بچاؤ کرتا ہے، جہنم سے بچاؤ کرتا ہے. شعب الایمان میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. ثلاثہ لا ترد دعوتهم ترد، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، ان لوگوں کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا ہے شخص الصائم حین یفطر، وہ روزہ دار جو افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے. افطار کے وقت میں وہ اس کا دل حلیم میں، دال میں، دہی بڑوں میں لگا ہوا نہیں رہتا، یہاں کی وہاں کی ہوٹل کو یاد نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے. الصائم حین یفطر، افطار کے وقت. والامام العادل، وہ عادل امام، وہ عادل بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا. وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی. مظلوم کی دعا، اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی بددعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور راست طور پر عرش تک پہنچتی ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم موجودہ دور کے ظالموں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم نے ظلم کی اب انتہا کر دی ہے. ابھی مظلوموں کے پاس تمہارے لیے بددعا کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہا. دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی وہ سب کیا تھی؟ وہ سب رمضان الشریف کی، رمضان المبارک کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس میں دیے جانے والے ثواب کو، اس میں جو ماحول اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے وہ، اس میں جو ایٹماسفیئر کریٹ کیا جاتا ہے وہ، اور اس میں جو فیوز اور برکات ہیں اس کو میں نے اب تک بیان کیا. اور بھی ہیں، ظاہر ہے کہ جمعہ کا وقت اور یہ خطبے کا وقت کافی نہیں ہوتا وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے. اختصار کے ساتھ جو چیزیں جو ضروری میں نے سمجھی اس کو بیان کی. لیکن جہاں پر اس کی اتنی بڑی عظمت ہے وہیں پر جو لوگ اس کی قدر دانی نہیں کرتے، اس کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، ان کے لیے کیا وارننگز ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان، رمضان کے دنوں میں اگر کوئی ایک شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، افطار کر دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، روزہ چٹ کر دیتا ہے، من غیر رخصت، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ولا مرض، کوئی مرض بھی لاحق نہیں ہے اس کو، اور چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لم یغزی عنہ، وہ اس ایک روزے کے بدلے میں، اس ایک روزے کی پابجائی کے لیے، اس ایک روزے کو پورا کرنے کے لیے وہ صوم الدہر کلہ و انسانہ، وہ مدت عمر روزہ رکھے تب بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جو ماہ سیام کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا. مثال کے طور پر کسی نے 25 سال کی عمر میں روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، اور اللہ نے اس کو 100 سال کی عمر عطا کی، 100 سال کی عمر عطا کی، یعنی 75 سال مزید زندہ رہا، اور اگر وہ مسلسل 75 سال تک اس ایک روزے کے بدلے میں روزہ رمضان میں جو چھوٹ گیا رکھتے جائے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روایت حقیقی دین ہے، یہ روایت حقیقی اسلام ہے. ہاں البتہ ایک اور اسلام ہے جس پر ہم لوگوں کی بڑی کثیر تعداد چل رہی ہے،
وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ ہے قانونی اسلام. وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ ہے فقہی اسلام. وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ ہے روایتی اسلام. فقہی اسلام کے اندر روزے کا بدل ہے. آپ مفتی صاحب کو پوچھ لیجئے, مفتی صاحب کہیں گے کہ قضا کر دو, قضا ہو جائے گی. لیکن مفتی صاحب سے پوچھئے کہ اسلام کے اندر قضا ہے ہی نہیں, قضا ہے ہی نہیں. تو دوستو, ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقع ہم حقیقی مسلمان ہیں یا قانونی مسلمان. اگر حقیقی مسلمان ہیں تو رمضان میں چھوٹے ہوئے روزے کا کوئی بدل موجود نہیں ہے. اگر قانونی یا فقہی مسلمان ہیں تو بدل ہے, رکھتے رہیے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں آرام کر رہا تھا, اتنے میں دو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جگایا, میرا شانہ پکڑا اور وہ مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی کی طرف لے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا, مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے کہا کہ آپ اس پر چڑھ جائیے. تو میں نے کہا کہ میں اس پر چڑھ نہیں پاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہم سہولت پیدا کر دیتے ہیں, اور انہوں نے مجھے سہولت پہنچائی اور میں اس پر چڑھ گیا. جب میں بیچوں بیچ پہنچا تو میں نے شدید قسم کی چیخوں کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا, میں نے دریافت کیا کہ کیا آوازیں ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اہل جہنم کی آوازیں ہیں. میں تھوڑی دور گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے ٹنگے ہوئے ہیں, جیسا بکرے کو کاٹ کے ٹانگ دیتے ہیں, الٹے ٹنگے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون رس رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے روزہ خور لوگ ہیں. یہ آپ کی امت کے روزہ خور لوگ ہیں, روزے کو ہی کھا جایا کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, روزے دار نہیں تھے, یہ روزہ خور لوگ ہیں. اب ہم بتائیے کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزے کو کھا جایا کرتے ہیں, روزے کو چٹ کر دیا کرتے ہیں. بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی, خود اپنی نفس آپ دیکھ لیتے, ارے طبیعت ٹھیک نہیں دکھ رہی, بی پی ڈاؤن دکھ رہی, یہاں دیکھ یہ بولتے ہیں نہیں بخار آ رہی, خود بخود ان کو وہم ہوتے رہتا. اور روزہ ختم. آج کام بہت ہے آفس میں, روزہ ختم. آج کئی رجسٹریاں ہیں, رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ پہ اگر جائیں تو دن نکل جائے گا, روزہ ختم. ارے خیر ٹھیک ہے, یہ تو کام کی باتیں ہیں, لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے, آئیے میں بتاؤں, اب تو تولی چوکی بھی ویسی ہو گیا. مدینہ سینٹر تھا پہلے بہت زیادہ, برقعی کون ہے؟ یہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہویں ہیں, ہماری ماں ہیں. عین دن کے وقت میں سربا صحت مند کھاتی پیتی رمضان کے مہینے میں عید کی تیاری کر رہی ہیں, عید کی شاپنگ کر رہی ہیں. عید کی شاپنگ کرنے کے لیے پری پلان طریقے سے روزہ. جب آگے کی باتیں انشاءاللہ, ہم رمضان کیسے گزارے, ہم رمضان کے اندر کیسے رہے, اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اظہار خیال کرنے کی اگر اللہ موقع دیتا ہے, زندگی حیات دیتا ہے, تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.